اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ایک نئی پیشکش کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان کے متعلق علماء کے ارشادات۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ 12 مہینوں میں سب سے زیادہ بابرکت مہینہ ماہ رمضان کو قرار دیا گیا ہے، لہٰذا اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے رہبروں کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ رمضان کی فضیلت میں مراجع اعظام نے بہت کچھ بیان کیا ہے، جس میں سے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، عبادت۔ یوں تو سالہ سال عبادت کا حکم ہے، لیکن ماہ رمضان میں خصوصی عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ عبادت کی وضاحت کرتے ہوئے آیت اللہ مصباح یزدی نے فرمایا، ہمارے جوان صرف نماز اور روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ شریعت کی نگاہ میں ہر وہ کام عبادت ہے جو خداوند عالم کو پسند ہو، یہاں تک کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ مومنین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا عبادت ہے، چغلی سے اپنی زبان کو بچانا عبادت ہے، حسد کی آگ سے اپنا دامن بچانا عبادت ہے، مظلوم پر ہاتھ نہ اٹھانا عبادت ہے، برے کاموں کی طرف قدم نہ بڑھانا عبادت ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں تمہارے تمام اعضاء و جوارح کو روزہ دار ہونا چاہیے۔ آنکھوں سے برا نہ دیکھو، زبان سے برا نہ کہو، کانوں سے برا نہ سنو، دل سے برا نہ سوچو، دماغ سے بری تدبیر نہ کرو، ہاتھ سے برائی نہ کرو، پیروں کو برائی کی طرف نہ بڑھاؤ۔ جب تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہوگا تو ایسا روزہ یقیناً بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف حاصل کرے گا۔ نمبر 2، توبہ۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے تمام گزشتہ گناہوں پر شرمندہ ہیں اور اب واپس بارگاہ خدا میں پلٹ آئے ہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ وہ غلطیاں نہیں ہوں گی جو ہماری شرمندگی کا سبب قرار پائیں۔ ماہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے۔ آیت اللہ خامنئی نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اس مہینے میں توبہ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دروازے بند کر دیے جائیں۔ نمبر 3، ضمیر کی آواز سننا۔ ہمارے مراجع کرام اور خصوصاً وہ علماء جو منزل عرفان میں تھے، انہوں نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ ماہ رمضان میں اپنے ضمیر کی آواز کو غور سے سننا، کیونکہ اگر تم نے اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں سنا تو تمہارے ضمیر کی صدا شیطانی صداؤں میں دب کر رہ جائے گی اور تمہارا شمار ضمیر فروش افراد کی صفوں میں ہوگا۔ لہٰذا ماہ رمضان کی قدر کیجیے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے تاکہ اپنے نفس امارہ کو مات دے سکیں۔ نمبر 4، ریاکاری سے پرہیز۔ کچھ لوگ ماہ رمضان میں دکھاوے کے لیے مسجد میں پہنچتے ہیں۔ ریاکاری کی مذمت میں روایتوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ عبادت میں ریاکاری کا کوئی کام نہیں ہے۔ جب آیت اللہ خامنئی سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب، ماہ رمضان میں کرونا نے مسجدوں پر پابندی لگوا دی، اب ہم کس طرح عبادت کریں؟ تو آپ نے جواب دیا، یہ تو بہترین موقع ہے یہ ثابت کرنے کا کہ ہم ریاکار نہیں ہیں۔ ہم تمام عبادتیں خدا کے لیے کرتے ہیں، ہمارے وجود میں دکھاوا نہیں ہے۔ ہم گھروں میں رہ کر زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اجتماعی صورت میں ہی عبادت انجام دی جائے، بلکہ انفرادی عبادت بھی قابل تعریف ہے۔ نمبر 5، خدا کا مہینہ۔ یوں تو سال کے ہر دن اور ہر رات خدا نے خلق فرمائے ہیں، لیکن ماہ رمضان کو خصوصی طور پر خدا کا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں خداوند عالم اپنے مومن بندوں کو دعوت دیتا ہے اور میزبانی کے فرائض انجام دیتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
ہم معمولی سے انسانوں کی دعوت کو قبول کرتے ہیں تو بدرج اولا خداوند عالم کی دعوت کو بھی قبول کرنا چاہیے، اور جتنا ممکن ہو سکے اس مبارک مہینے سے استفادہ کرنا چاہیے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔